مہمان دنیا میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہمارے بیچ موجود ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر جناب عبدالوہاب طارق صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے سامنے آج جو ایک مسئلہ کھڑا ہے اور وہ مسئلہ سپریم کورٹ سے لے کے سرکاروں کو جھنجھوڑے ہوئے ہیں، اور اس مسئلے پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ، طلاق کے مسئلے کے اسلامی قوانین کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک حدیث کی روشنی میں۔ آئیے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں جناب عبدالوہاب طارق صاحب سے۔ وہاں طارق صاحب آپ کا سواگت ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں طلاق کا جو اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اس کا صحیح طریقہ جو ہے کیا ہے؟ میرے بھائی، آپ نے بہت بہترین سوال کیا، جو اس وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت بھی ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، کہ اس وقت مسلم سماج کے اندر میں جو ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس رواج کا اسلام سے کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ بغیر کسی کارن کے ایک ساتھ 3 طلاق کا دے دینا، یہ اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے، اس کو جائز نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن جو نادان لوگ ہیں وہ فٹافٹ 1 2 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور ایک بڑا سمجھو کہ سماج کے اندر میں اور پورے ملک کے اندر میں وہ ایک بگھیڑا کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا 3 طلاق ایک سٹنگ میں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، طلاق واقع ہو جانا اور نہیں ہو جانا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ کیونکہ اصل میں کیا کہ اس وقت جو ایشو ہے کہ بھی کیا 3 طلاق سمجھو ایک ساتھ دی جا سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا 2 طلاقیں بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ قرآن نے خود کہا کہ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تو کیا 2 مرتبہ طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن بغیر کسی کارن کے 2 طلاق دینا بھی اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس بات کا میں پورے سمجھو کہ جو لوگ مجھ کو ابھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ان کو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ آپ سمجھو اپنے علماء کو پوچھو، دانشوروں کو پوچھو، دین کے جاننے والوں کو پوچھو، 2 طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 1 طلاق بھی بغیر کسی کارن کے اور اس کے جو پروسیجر ہیں اس کو فالو کیے بغیر 1 طلاق دینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے جو پروسیجر ہیں اس کو سمجھو، جیسے کہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے کوئی پروسیجر ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں کوئی پروسیجر اس کا ہوتا ہے، حج کر رہے ہیں اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے، نکاح آپ کسی بھی عورت سے کر لیں گے، ہوتا ہے نکاح۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سے بھی، ایک شخص آیا ہمارے پاس، اس کی 5 بیویاں تھیں افریقہ میں، تو اس نے پانچواں نکاح کیا ہوا تھا۔ ہم نے کہا اس سے کہ بھئی آپ نے یہ 5واں نکاح کیسے کر لیا؟ بولے نکاح کیا، بولے مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ حرم کا امام بھی 5واں نکاح پڑھا دے گا تو نہیں ہوگا، کیونکہ 5ویں نکاح کی اجازت اس کو سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی نہیں ہے، بلکہ اس کا طلاق بھی نہیں ہوگا۔ طلاق اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوا، تو طلاق کس بات کی؟ مرد اور عورت کو صرف الگ الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ نکاح قائم نہیں ہوگا۔ جیسے نکاح کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسلامی شریعت کے اندر میں طلاق کا بھی کوئی طریقہ موجود ہے، اس طریقے کو استعمال کیے بغیر طلاق کا دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ قرآن مجید نے جو بات کہی کہ آپس کے اندر میں جب دماغ انسان کا خراب ہوتا ہے، جس کو قرآن نے نشوزہن کہا، وہ بد دماغی جب ہو جاتی ہے، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو یا آدمی کی طرف سے ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی ایسی بد دماغی کی وجہ سے یا شیطان کے خلل کی وجہ سے، جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی کہ طلاق جو ہے حلال ہونے کے بعد میں بھی، وہ آپ نے بات فرمائی وہ حدیث شریف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور شیطان کے لیے اگر اس کے مد مقابل ہم دیکھیں کہ شیطان کو اپنے جس شیطانیوں سے جو خوشی ہوتی ہے، اس میں شیطان کو سب سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی میں یا جھگڑا کرا دے وہ یا طلاق کرا دے، تو یہ شیطان اس میں اپنی جیت کو محسوس کرتا ہے۔ تو کیا مسلمان طلاق شیطان کو خوشی پیدا کرنے کے لیے دیتا ہے؟ اسلام ہمیشہ طلاق کو روکتا ہے۔ اسلام کا کبھی مزاج یہ نہیں رہا
کہ طلاق ہو جائے اور الگ الگ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول تشریف لائے اور معاملہ یہ آیا کہ انہوں نے یکمشت 3 طلاق کی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہوں اور تم لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہوا کرتا ہے۔ تو اس بات کا مسلمان لحاظ رکھیں کہ وہ یکمشت 3 طلاق نہ دیں، بلکہ 1 طلاق دینے کی بھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے جو پروسیجر ہے، اس کو قرآن نے کہا کہ فَعِظُوهُنَّ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس میں اس کا روٹ ورڈ واز ہے، نصیحت ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، میاں بیوی آپس میں، اور یہ ان کے بیڈ روم تک کے محیط ہے۔ بیڈ روم کے اندر میں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھا لیں۔ کبھی شوہر کی غلطی ہو سکتی ہے، یا کبھی بیوی کی غلطی ہو سکتی ہے، یا کبھی دونوں کی تھوڑی تھوڑی ہو سکتی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا لیں، اور وہ سمجھانے میں ان کے چند دن نکل جائیں گے۔ کوئی 1 منٹ میں تو کوئی بات بنے گی نہیں کہ بھئی 1 منٹ میں کوئی سمجھا لیا اور سمجھو فٹافٹ طلاق دے دی۔ پہلی اسٹیپ جی، یہ پہلی اسٹیپ ہے۔ دوسری اسٹیپ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب سمجھو بہت دنوں سے سمجھا رہا ہے ایک دوسرے کو، لیکن سمجھو بات سمجھ میں نہیں آ رہی بلکہ بات اور بگڑتی جا رہی ہے، تو سمجھو کہ قرآن نے کہا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر ہو جائے، چاہے اس کے گھر میں جگہ ہو یا نہ ہو، یہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی وہ بیوی ہے، اس کو گھر دینا ضروری ہے۔ عورت کو کسی بھی صورت میں ایسے حالات میں گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ بستر الگ کر لیں، شوہر بستر الگ کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کہ دنیا کے اندر میں کسی بھی دھرم کی، کسی بھی مذہب کی جو عورت ذات جو ہے، اس کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی دوسرے کے بستر پر دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تو وہ چند دنوں میں یا تو میاں کی عقل ٹھکانے میں آ جائے گی یا بیوی کے ٹھکانے آ جائے گی، تو ان کا سمجھو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ایک دن کی نہیں ہے کہ بھئی ایک دن بستر الگ کر لیا دوسرے دن طلاق دے دی، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، اس کو کوئی وقت دینا پڑے گا۔ اور ایسا وقت کچھ ایسا دیا ہے؟ ایسا کوئی وقت متعین تو نہیں ہے، لیکن سمجھو کہ ہم بحیثیت انسان کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو مہینہ 15 دن کا اس کو وقت دینا چاہیے کہ بھئی تاکہ سمجھو نا کہ یہ معاملہ جو ہے اس اللہ کے اس حکم پر ہمارا عمل صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اگر سمجھو اس بات سے بھی بات نہیں بن رہی ہے تو پھر تیسری اسٹیپ قرآن نے کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ۔ اس کا سمجھو کہ مختلف علماء نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں۔ جو علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تنبیہ کرنا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں وارننگ دینا، تو وارننگ دے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو وارننگ دے کہ دیکھو بھئی ابھی اس طریقے سے تمہارا مزاج اگر سدھرا نہیں تو مجھے مجبوراً تمہارے سے جدا ہونا پڑے گا، اور پھر میں سمجھو کہ وہ چیز کا استعمال کروں گا جو چیز سمجھو کہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا سبب ہوگی۔ وہ وارننگ دے، اور وہ وارننگ دینے کے بعد میں اس کا بھی انتظار کرے۔ فٹافٹ طلاق دینا یہ اسلام کا مزاج بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن مجید نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب سمجھو کہ دونوں کے اندر کوئی بات نہیں بن پا رہی ہے تو اب موقع آ گیا ہے کاؤنسلنگ کا۔ یہ سمجھو شوہر اور بیوی کے درمیان کاؤنسلنگ کرنا۔ اب کی آپسی کاؤنسلنگ کا موقع اب باہر نکل گئی بات، اب باہر بات نہیں، ہاں جی ہاں، اب باہر میں بھی سمجھو اس میں بھی قرآن کا جو مزاج ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اس میں بھی یہ رکھا گیا ہے کہ ایک حکم مرد کی طرف سے ہو اور ایک حکم عورت کی طرف سے، اور ان دونوں کے لیے جو شرط لگائی ہے قرآن نے کہ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، کہ یہ جو دونوں حکم ہوں گے، جیسا کہ کسی مسئلے میں آپ اور میں حکم ہوں تو ہمارے لیے قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ ہم دونوں بھی ان دونوں کی اصلاح کرانا چاہتے ہیں کہ اور سمجھو کہ جلتے ہوئے میں اور سمجھو کہ پیٹرول ڈال کر کے اور آگ لگانا چاہتے ہیں، تو اگر سمجھو نا کہ ہمارا ارادہ ہوگا
کہ ان کی موافقت کرا دینے کا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں موافقت کرا دے گا۔ اور اگر ہم نے سمجھو کہ حکم ہونے کے بعد میں بھی اگر ہم اس میں کوئی گڑبڑی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، فرمایا کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تمہارے پاس میں کیا ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کہ تمہارے کو کہا تھا کہ بھئی ان کی اصلاح کرو اور تم نے جا کر کے اور انگار لگا دی۔ بہرحال یہ حکم جو ہیں اگر وہ ان کی نیت بھی صلح کرانے کی چاہیے، ان کی صلح کرانی چاہیے۔ اب سمجھو کہ اس میں بہت سارے کیسز میں اگر ایک بات آپ کو میں روکوں کہ حکم وہی اس میں ہو سکتے ہیں کہ جو نکاح میں شامل تھے، یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جن کو سمجھو شوہر اور بیوی پسند کرتے ہوں۔ جی، شوہر جس کو پسند کرتا ہے وہ اپنا ایک لا سکتے ہیں اپنی، اور بیوی بھی اپنی مرضی سے لا سکتی ہے، دونوں کی مرضی اس میں شامل رہے گی۔ نکاح میں جو موجود ہوں گے اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بہرحال تو اب یہ سمجھو نا کہ اس اسٹیج سے یہاں تک کہ اگر آتے ہیں تو اگر 100 طلاقیں اس دنیا میں ہوتی ہوگی تو 90 طلاقیں یہیں تک رک جائے گی، جی، طلاق ہی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ بھی جو کپل ہیں سوچتے ہیں کہ ہم دونوں کی بات جو ہے یہ باہر کیوں جائے، آپس میں معاملہ حل ہو جائے۔ تو وہ تو پہلے ہی قرآن نے کہا کہ بیڈ روم سے ہی شروع کیا ان کو، ہے نا، کہ فیضوہن، ایک دوسرے کو آپ پہلے آپس میں سمجھ لو۔ تو قرآن مجید کا بھی مزاج یہ ہے کہ بھی وہ تمہارے گھر کی بات کو باہر نہیں چاہتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر اتنی اسٹیجز سے اگر کوئی انسان کوئی مسلمان گزرتے ہیں تمام لوگ اس طریقے سے، تو میں آپ کو اللہ کے نام پر اس بات کو کہتا ہوں کہ 90% طلاقیں خود بخود رک جائیں گی۔ اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہونے کے بعد میں بھی دونوں فریق چاہتے ہیں کہ اب ہم ساتھ میں رہیں، اور جو سمجھو کہ مواقع ان کو پہلے سے دین اسلام میں موجود تھے اس کو سمجھو کہ انہوں نے اویل نہیں کیا اس کو، اور زبردستی ایک ایسے غلط طریقے کے ساتھ اور گناہ کبیرہ کے ساتھ اور غیر اسلامی طریقے کے ساتھ طلاق کو کر دیا اور اب پریشان ہو رہے۔ تو یہ سب طریقے کو جب تک استعمال نہیں کیا جاتا طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بھی طلاق نہیں دے سکتے، اتنا ہونے کے بعد میں بھی۔ اب جیسے ہم بات کر رہے تھے حکم کی، کہ تو حکم بیٹھے اور انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور تب بھی اگر بات نہیں بنی، اب بات نہیں بنی تو اس کے لیے کچھ انتظار کا وقت رہے گا، حکم کو بھی موقع دینا پڑے گا، دونوں جو ہے وہ سمجھائیں گے، دونوں آپس میں بھی بات کریں گے، ان سے بات کریں گے، چاروں مل کے بھی بات ہوں گی، اور اس کو کئی دن لگتے ہیں اس کو، اور کئی دن لگنے کے بعد میں بھی جب بات نہیں بنتی ہے اور صورتحال ایسی پیدا ہو گئی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 90% طلاقیں تو رک جائیں گی انشاءاللہ، یہاں تک کہ اگر اس پروسیجر سے ہم گزرتے ہیں تو۔ اب 10% ایسے ہوں گے کہ جو سمجھو کہ بات نہیں بنتی، کہ بھی کوئی حالت سے مطلب سیٹلمنٹ ہو ہی نہیں رہا ہے اور نوبت طلاق کی آ ہی گئی ہے، تو اب سمجھو کہ دین اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ یعنی طلاق جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور یہ کوئی بارش کی بوندیں نہیں کہ اس کو ٹپک پڑتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ طلاق جو ہے یہ دین اسلام کا ایک حتمی حکم ہے، اور اس کو کب پورا کرنا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی اب بھی طلاق نہیں دینا ہے، اب اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے دیکھے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، اور شوہر اور بیوی کو یہ بات خوب معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر پریگننٹ ہے اس کی بیوی تو دین اسلام کے اعتبار سے اس کو طلاق دینے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور اگر وہ طلاق دیتا ہے تو وہ شخص جو ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوگا۔ یہ کوئی مذاق بازی نہیں ہے کہ جو طلاق، تو اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کی بیوی پریگننٹ ہے، وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ اب اگر پریگننٹ نہیں ہے تو یہ دیکھے گا کہ وہ ایام حیض میں ہے کیا۔ یہ جو منتھلی کورس کا جو پیریڈ خواتین کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اگر اس پیریڈ میں اگر عورت ہے تو بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، پھر اگر ایام نفاس میں اگر وہ ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو سمجھو مہینہ 1.5 مہینہ جو عورت کے لیے مشکل کا وقت ہوتا ہے، تو اس پیریڈ میں بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سمجھو کہ کب طلاق دی جا سکتی ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے شاید آپ کا۔ تو یہ سب چیزوں سے گزرنے کے بعد اگر عورت پاکی کی حالت میں ہے تو آدمی جو ہے اس عورت اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے، اس سے نہ ملے، اور
پاکی کی حالت میں وہ صرف ایک طلاق دے، جی صرف ایک طلاق، اور بیوی اسی گھر میں رہے، اور بیوی جو ہے اپنی بیوی کو وہ گھر سے بالکل نہ نکالے، بیوی کو گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ جیسا ہمارے سماج میں، اس کو زور دے کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی فٹافٹ 3 طلاق دے دیا، عورت کو میکے بھیج دیا، یہ اسلام کا مزاج بالکل نہیں ہے۔ ایک طلاق پہ بھی وہ بیوی کو جو ہے گھر سے بالکل نہیں نکال سکتا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے تعلق سے ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے عدت کی مدت میں بناؤ سنگھار کرے تاکہ سمجھو کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو۔ اب اگر سمجھو عدت کی جو مدت ہے وہ جس کو قرآن نے ثلاثہ قروء کہا، یعنی 3 سمجھو منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں، اور شارٹ کٹ میں سمجھنے کے لیے آپ اس کو 3 مہینے سمجھ لیجئے۔ تو یہ 3 مہینے کا پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، اور انسان کی ایک جو بشری تقاضا اور ضرورت ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اور عورت بناؤ سنگار کر کے رہے گی، اور اتنا عرصہ گزر چکا ہوگا، تو یہ 10% جو لوگ بچے تھے، اس میں سے بھی 7-8% لوگ جو ہے وہ رجوع کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ رجوع کر لیے فبیہا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ رجوع نہیں کرنے کی صورت میں یہ عدت کی مدت گزر گئی تو یہ شوہر اور بیوی الگ الگ ہو گئے، اب ان کی جدائی ہو چکی ہے اگر عدت کی مدت گزر گئی تو، یعنی طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی دین اسلام نے ان کو موقع دیا ہے کہ اس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ طلاق کو روکنے کا طریقہ ہے دین اسلام کا۔ میں آپ کو مزاج بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام بار بار جو ہے کئی اسٹیجز پر طلاق کو روکتا ہے، تو یہاں پھر اس نے روک دیا کہ یہاں اب کسی حلالے کی اور حرامی کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق کے بعد بھی رجوع کرنے کا ایک موقع، طلاق کے بعد تو رجوع کرنے کا موقع آیا، عدت کے بعد بھی موقع ہے۔ عدت کے بعد بھی، ہاں، عدت کے بعد میں رجوع کرنے کا موقع نہیں ہوتا، عدت کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ واپس وہی عورت اور مرد پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے۔ اس میں دین اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ابھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، اس لیے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کسی حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھو کہ پھر سمجھو زندگی گزار رہے ہیں، چند برس گزر گئے، چند برس گزرنے کے بعد میں پھر سمجھو کچھ ناچاکی ہوتی ہے، تو یہ میں نے ابھی جو آپ کو بتایا، یہ جو پورا پروسیجر بتایا، فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور وَاضْرِبُوهُنَّ اور حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ سب جو ہے یہ تمام پروسیجر اس پر برسوں لگتے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جو 3 طلاقوں کا جو استعمال قرآن نے بتایا ہے، تو اس میں یہ سسٹم موجود ہے کہ ایک شخص اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور بار بار سمجھو کہ شیطانی بیچ میں آتا ہے اور غصہ آتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں اور بار بار ناچاکی ہوتی ہے، تو وہ جو 2-3% لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کے درمیان یہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی روکا ہے کہ بھی ابھی بھی تم سمجھو کہ جدا مت ہو، تمہارے لیے ابھی موقع ہے، تم دوسری بار نکاح کر لو، پورے پروسیجر سے ہے تیسری بار نکاح کر لو۔ ایک شخص اپنی بیوی سے 3 مرتبہ نکاح کر سکتا ہے اگر وہ اس صحیح طریقے سے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس طریقے سے عمل پیرا ہو، تو ایک شخص اپنی ہی بیوی سے بغیر حلالے کے وہ 3 مرتبہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور میں اب آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنے پروسیجر کو کوئی مسلمان اگر استعمال کرتا ہے تو کیا شوہر اور بیوی کے جدا ہونے کے پھر کوئی امکانات بچتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں بچتے ہیں۔ یہاں تو جدا ہونے کے بعد بھی دوبارہ نکاح کرنے کے امکانات باقی ہے، اور جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں سمجھائی ہیں اور جو لوگ اس پہ عمل کریں اگر، تو میں نہیں سمجھتا کہ طلاق ہونے کے چانسز کچھ بچ جاتے ہیں سیپریشن کے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کا طلاق کے مسئلے کو لے کر۔ درشکوں، آپ دیکھ رہے تھے، آپ بات چیت سن رہے تھے عبدالوہاب پاریک صاحب سے طلاق کے مسئلے کو، کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر مومن اس پہ عمل کرے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بندے ہیں ان کے آپس میں ہی معاملے حل ہو جاتے ہیں، بلکہ حکم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر حکم کی بھی ضرورت پڑے
تب بھی جو ہے معاملے حل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے اگر، تب بھی اس کے باوجود بھی جو ہے اسے رجوع کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو یہ بہترین تعلیمات اللہ اس کے رسول نے دی ہے. اگر مومن اس پہ عمل کرے تو شاید ہی کوئی طلاق ہو پائے. آپ دیکھتے رہیے مہمان دنیا، پھر کسی خاص شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ